18 سال سے کم عمر کی شادی پر سزا کا بل بالآخر منظور ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کر دیے۔ جب سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ اس میں کہا تھا حضرت نے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ سے جو حیرت انگیز جلد بازی میں بل منظور کرایا گیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے بلکہ بلا وجہ اس نازک موقع پر اختلاف اور بحث مباحثے کا دروازہ کھول کر ملک و قوم کے مفاد کو پس پش ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدر مملکت سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے درخواست کی تھی کہ وہ اس بل پر ہرگز دستخط نہ کریں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں جن کو 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر محاذ پر دین اسلام کے لیے اور پاکستان میں شریعت نافذ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت انہوں نے وہاں بھی تقریر کی اور باہر بھی کئی جگہ آ کر تقریر کی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر سزا کے قانون کے خلاف قومی اسمبلی میں اسٹینڈ لینے پر اور اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن سنت کے خلاف یہ بل منظور کروایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم جد و جہد کریں گے، لہذا یہ بل واپس لیا جائے ورنہ ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ اس کے بعد مشہور مذہبی اسکالر مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا فضل سبحان صاحب اور اسی طرح مفتی محمد زبیر صاحب اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے یہ بل قرآن و سنت اور آئین کے خلاف ہے، لہذا یہ بل منظور نہ کیا جائے۔ آئین کے خلاف کس طرح ہے؟ میں پوری ایک تحقیق لے کے آیا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ جو قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر اگر کسی نے شادی کی تو اس کو سزا دی جائے گی، ان کو اس پر سزا ہوگی، سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے، 3 سال بھی ہے، اور اس کے علاوہ مالی جرمانہ بھی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک حکومت نے ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بل ایسا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے یا آئین کے آرٹیکل 227 کے خلاف ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل اسے غیر اسلامی قرار دے کر واپس بھیج سکتی ہے۔ چنانچہ اس بل کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی غیر اسلامی قرار دے کر اس کو مسترد کر دیا تھا۔ گویا یہ جو بل بنایا گیا، سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا، یہ قرآن و سنت کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف، اور اس طرح تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے کہا کہ یہ بل قرآن و سنت و شریعت کے خلاف ہے، اس سے منظور نہ کیا جائے۔ لیکن اس سب عوام چیختے رہے، علماء کرام دہائی دیتے رہے، مذہبی اسکالر بیانات دیتے رہے، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس پر دستخط کر دیے۔ ابھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں ہمارے کئی دوست رہتے ہیں وہاں پر، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ میں شادی کی عمر کتنی ہے کم سے کم؟ انہوں نے کہا امریکہ کی کئی ریاستوں میں قانون کے مطابق 16 سال میں شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح برطانیہ میں ہمارے دوست رہتے ہیں، میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ برطانیہ میں کیا قانون ہے؟ انہوں نے کہا برطانیہ میں بھی 16 سال میں شادی کر سکتے ہیں۔
یورپ میں ہمارے کئی دوست رہتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں یورپی ممالک میں بھی رضامندی سے آپ شادی جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ہمارے ہاں قانون نہیں ہے، شادی آپ کر سکتے ہیں رضامندی کے ساتھ۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہمارے آئین کا جو پاکستان کی بنا ریاستی مدینہ پر ہے، اور پاکستان کے آئین کا جو دیباچہ ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس میں حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس پہ لکھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اب یہ دیکھیں، شریعت یہی کہتی ہے کہ بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ان علاقوں میں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں لڑکا عموماً 14 سال 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، اور شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر 15 سال اگر اس کو احتلام نہیں ہوتا، شادی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو 15 سال ایک عمر ہے، 15 سال کے بعد وہ بالغ تصور ہوگا۔ اور ان علاقوں میں جو بچی ہے، جو لڑکی ہے، وہ 12 سے 13 14 سال میں جوان ہو جاتی ہے۔ جب بچہ یا بچی جوان ہو جائیں تو فطری طور پر اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، نکاح ایک حلال طریقہ ہے، جب حلال طریقے آپ بند کر دیے جائیں گے تو حرام طریقوں کے ذریعے سے لوگ اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ فحاشی ورانی پر آزادی، زنا بدکاری پر کوئی قدغن نہیں۔ کالج یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ مخلوط محافل ہے، لڑکے لڑکیاں بغیر روک ٹوک کے مل رہے ہیں، شراب فروخت ہو رہی ہے، اور ایسے ہوٹل بنے ہوئے جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں رہتی ہیں۔ تو یہی بات ہوئی کہ آپ پتھروں کو باندھ رہے ہیں اور کتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ شیخ سعدی کہیں جا رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ کتوں کو چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو روکا۔ اس نے کہا یہ کیسا محلہ ہے، یہ کیسا علاقہ ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہاں تو تباہی اور بربادی آئے گی۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ فحاشی عریانی بے حیائی کے خلاف قانون بناتے، مخلوط محافل کے خلاف قانون بناتے، اور یہ قدغن لگاتے کہ ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں اور ایسے پروگرام ہرگز نہیں منعقد کیے جائیں گے جو فحاشی عریانی کا سبب بنے۔ اس کے خلاف قانون منظور کریں، اس کے خلاف کا قانون۔ مفتی گزشتہ دنوں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب افریقہ کے ایک ملک میں گئے، اور وہاں سے آ کر انہوں نے ایک کالم لکھا سفرنامے میں بتایا کہ وہاں پر زنا کی شرح صفر ہے، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی زنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں پر تعدد ازواج کا رواج ہے، ایک آدمی ایک شادی، 2 شادی، 3 شادی آرام سے کر سکتا ہے، اور بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب تعدد ازواج کو آپ رواج دیں گے اور جلد نکاح کو اور سادگی کے ساتھ نکاح کو رواج دیں گے، فحاشی عریانی بے حیائی کے دروازہ بند ہوگا۔ جو فحاشی عریانی پلانے والے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، جو فحاشی کا چرچا چاہتے ہیں، بے حیائی کا چرچا چاہتے ہیں، بدکاری کا چرچا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ من سن سنتا حسنتا فعمل بها فله اجر مثل عامله، کوئی اچھا راستہ، اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، جاری کرتا ہے، جو بعد میں اس پر برائیاں کریں گے، ان کا بھی گناہ ان کو ملے گا۔ یہ بل پاس کر کے آپ فحاشی اور عریانی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ جتنے لوگ زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوں گے، ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا جنہوں نے اس بل میں دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طریقے سے اس کو منظور کیا ہے۔ لہٰذا یہ چاہیے، علماء کرام کو چاہیے، ہر طبقے کو چاہیے، ہماری سوسائٹی، مسلم سوسائٹی، سب کو چاہیے کہ اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ بل نامنظور،
یہ بل نامنظور، یہ بل نامنظور۔ کل سے ٹرینڈ پر یہ چل رہا ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ یہ بل نامنظور، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نامنظور ہے۔ فحاشی عریانی کے سد باب کے لیے بل لائے جائیں اور فحش ڈراموں کے خلاف، فلموں کے خلاف ڈرامے جو بن رہے ہیں ان کے خلاف قانون لایا جائے اور نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا جائے۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔